اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صدق اللہ العلی العظیم۔ مومنین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس موضوع کے بارے میں گفتگو ہونی ہے وہ موضوع ولایت فقیہ۔ یہ وہ موضوع ہے کہ جو بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، کہ جو بہت ہی اہم موضوع ہے۔ یہ ایک عقلی قانون ہے کہ جب کوئی چیز عدم سے وجود میں آتی ہے تو اس چیز کے لیے کوئی قوانین، کوئی دستور کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ ان قوانین اور دستوروں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان پر عمل پیرا ہو سکے، اور قوانین و دستور کو وہی وجود میں لا سکتا ہے جو ان اشیاء کا موجد ہوگا، جو ان اشیاء کے بارے میں مکمل طور پر آگاہ ہوگا، تاکہ یہ اشیاء ان دستور و قوانین کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے نشو و نما کی طرف، اپنے بڑائی کی طرف گامزن ہوں۔ اب چونکہ انسان کی تخلیق ہونی ہے، انسان کو اس دنیا میں آنا ہے، تو انسان کی زندگی گزارنے کے لیے کوئی نہ کوئی قانون، کوئی نہ کوئی دستور ہونا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ دستور خود انسان اپنے لیے نہیں بنا سکتا، چونکہ انسان خود اپنے وجود کے لیے، اپنے وجود کی تخلیق کے لیے، اس دنیا میں آنے کے لیے غیر کی طرف محتاج ہے۔ پروردگار عالم نے اس انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے، اور وہی اس انسان کے جسمانی اور روحانی دونوں تقاضوں کے بارے میں جانتا ہے، تو وہی اس انسان کے لیے قوانین اور دستور کو وضع کرے گا۔ پروردگار عالم نے اس انسان کی تخلیق سے پہلے ہی وہ تمام اسباب جس کی انسان کو ضرورت پڑنی تھی، ان تمام اسباب کو پہلے سے ہی مہیا کیا، اور اس کے ساتھ ہی ان اسباب میں آنے والی جو بھی مشکلات ہیں ان کا سدباب کیا۔ پروردگار عالم نے جب انسان کو اس دنیا میں بھیج دیا تو اس کے لیے ایک رہنما بھی خلق کیا۔ وہ رہنما ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کے انسان کی تخلیق سے پہلے ان کو خلق کیا گیا، ان کو پیدا کیا گیا، تاکہ انسان اس روئے زمین پر بسنے والا حجت خدا سے خالی نہ ہو، اور اس نمائندوں کو، یہ جو خداوند عالم نے انسان کے لیے بھیجا، ان نمائندوں کو ولی کہا جاتا ہے، ان نمائندوں کو حاکم کہا جاتا ہے، ان نمائندوں کو بادشاہ کہا جاتا ہے، ان نمائندوں کو سرپرست کہا جاتا ہے، ان نمائندوں کو رہنما کہا جاتا ہے۔ یہ وہ حجتیں ہیں خداوند عالم کی کہ جو انسان کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی ہیں۔ اس کائنات میں سب سے پہلا حاکم، سب سے پہلا ولی، سب سے پہلا رہبر، سب سے پہلا رہنما خود ذات پروردگار ہے، کہ جیسے آیت بھی آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی
پروردگار عالم اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، انما ولیکم اللہ، کہ اللہ تمہارا ولی ہے، اللہ تمہارا رہنما ہے، اللہ تمہارا سرپرست ہے، اللہ ہی تمہارا رہبر ہے، اللہ ہی تمہارا سلطان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب اپنے قوانین اور دستور کو انسان کے لیے وضع کیا، انسان کے لیے بھیجا، تو ظاہر ہے خود خداوند عالم مخلوقات جیسی صفات نہیں رکھتا، انسانوں جیسی صفات نہیں رکھتا، لہذا خود پروردگار عالم اس زمین پر آ کر ان قوانین کو، ان دستوروں کو اجرا نہیں کر سکتا، اس کو معاشرے میں قائم نہیں کر سکتا، نفاذ نہیں کر سکتا ان قوانین و دستور کا، لہذا اس کی عملی تنفیذ کے لیے اپنے نمائندوں کو اس روئے زمین پر بھیجا، اپنی حجتوں کو اس روئے زمین پر بھیجا، تاکہ وہ اس اللہ کے بھیجے ہوئے دستور اور قوانین کا لوگوں کے درمیان میں نفاذ کریں اور لوگوں کو خداوند عالم کی طرف دعوت دیں۔ ان حجتوں کا سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوتا ہے اور خاتم الانبیاء ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ ایک کے بعد ایک ولی کو بھیجا گیا، ایک کے بعد ایک رہنما کو بھیجا گیا، ایک کے بعد ایک سرپرستوں کو بھیجا گیا، اور ان تمام کے تمام سرپرستوں کی ذمہ داری یہ تھی کہ اس روئے زمین پر اللہ کے قانون کا نفاذ کریں، اللہ کی حکومت کا اجرا کریں، اللہ کی حکومت کا نفاذ کریں، لیکن چند ایک انبیاء، چند ایک رہنما کے علاوہ اس دستور کو، اس قانون کو نفاذ کرنے میں کامیاب ہوئے، باقی سب کے سب لوگوں کی عدم بصیرت، لوگوں کی عدم آمادگی کی وجہ سے اس قانون کو، اس حکومت کو قائم نہ کر سکے۔ اب جب یہ سلسلہ خدا کی حجتوں کا، خدا کے رہبروں کا، خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اختتام ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے روئے زمین حجت خدا سے کبھی خالی نہیں ہوتی۔ خود روایات ہمارے پاس موجود ہیں کہ اگر اس روئے زمین پر دو شخص بھی موجود ہوں تو ان دونوں میں سے کوئی ایک رہنما ہوگا، کوئی ایک رہبر ہوگا، کوئی ایک خدا کی حجت ہوگا۔ اب چونکہ رسول اکرم اللہ کے آخری نبی، نبوت کا سلسلہ اختتام کو پہنچتا ہے، تو آیا سوال یہ ہوتا ہے کہ اب یہ اللہ کی روئے زمین، اللہ کی اس زمین پر بسنے والے لوگ اللہ کی حجت سے، اللہ کے رہبر سے محروم ہو جائیں گے کیا؟ بغیر رہنما کے، بغیر حاکم کے، بغیر سلطان کے، بغیر بادشاہ کے لوگوں کو ان کے حالوں پر چھوڑ دیا جائے گا؟ آیا ان کی رہنمائی کے لیے کوئی نہ کوئی حاکم خداوند عالم کی طرف سے منتخب ہوگا؟ تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کے آخری ایام آئے تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کو ان کی حالت پر چھوڑا نہیں جا سکتا تھا۔ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو حکم دیا، اے میرے حبیب، وہ حکم جو تمہیں پروردگار عالم کی طرف سے، جو تمہیں تمہارے خدا نے دیا ہے، اس حکم کو لوگوں تک پہنچا دو۔ اللہ کے اگلے رہنما، اگلے حاکم، اگلے سلطان، اگلے بادشاہ کا اعلان کر دو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جیسا کہ مشہور و معروف ہے تاریخ میں اور ہر ایک شخص اس بارے میں جانتا ہے کہ غدیر کے موقع پر وہ خدا کا حکم جو پروردگار عالم کی طرف سے رسول اکرم کو ملا تھا، آنے والے نمائندے کا، آنے والے ولی، آنے والے اس منصب ولایت کا اعلان کر دیا،
اور فرما دیا کہ میرے بعد علی اس کائنات میں بسنے والوں کے رہبر اور رہنما ہوں گے۔ یہ منصب خالی نہیں ہوگا، یہ ولایت اب نبوت سے امامت کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ اب امام اس پر حکومت کریں گے، امام لوگوں کے حاکم ہوں گے، امام لوگوں کے رہنما ہوں گے، وہی لوگوں پر حکومت کریں گے۔ کس طرح سے لوگوں پر حکومت کریں گے؟ بالکل اسی طرح سے لوگوں پر حکومت کریں گے جس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں پر حکومت کیا کرتے تھے۔ لوگوں کے جان و مال میں تصرف کا حق رکھتے ہیں یہ، جیسے رسول اکرم خدا کے حکم کو نافذ کرتے تھے۔ اب امام خدا کے حکم کو نافذ کریں گے، لوگوں پر خدا کے حدود کو جاری کریں گے، احکام شرعی کو لوگوں پر جاری کریں گے تاکہ لوگ اپنی زندگی کو ان احکام اور ان قوانین کے ذریعے سے زندگی گزاریں۔ یہ سلسلہ امام علی کی طرف منتقل ہوتا ہے، امامت کی طرف اس ولایت کا سلسلہ منتقل ہوتا ہے، اور ایک کے بعد ایک امام کی طرف یہ سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے، امام علی سے امام حسن کی طرف، امام حسین کی طرف، اور آخری رہنما حضرت امام حسن عسکری کی طرف یہ منصب ولایت منتقل ہوا۔ اور اب امام حسن عسکری لوگوں کے اسی طریقے سے حاکم اور رہبر ہے جس طریقے سے رسول اکرم تھے، جس طریقے سے مولا علی تھے، جس طریقے سے امام حسن تھے، جس طریقے سے امام حسین تھے، اور بقیہ ائمہ جس طریقے سے خدا کے حکم کا نفاذ کیا کرتے تھے۔ اب امام حسن عسکری کے اوپر لازم اور واجب قرار ہو گیا کہ اب امام حسن عسکری اسی طرح سے اس ولایت کے منصب پر فائز ہو کر اس ولایت کو لوگوں پر جاری کریں اور اس ولایت کو لوگوں کے لیے نفاذ کریں۔ لہذا امام حسن عسکری نے اب اس ذمہ داری کو سنبھالا، اور جب امام حسن عسکری کے زندگی کے آخری ایام آئے اور جب امام شہادت پر فائز ہو گئے تو یہ منصب ولایت، یہ منصب رہبریت، یہ منصب خلافت امام حسن عسکری سے خدا کی آخری حجت امام مہدی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اور اب امام مہدی رہنما ہے، امام مہدی حاکم ہے، امام مہدی سرپرست ہیں۔ اب جب امام اس دنیا میں تشریف لائے تو حالات اتنے سازگار تھے اور حالات ناسازگار تھے، لوگ امام کے دشمن ہو گئے، اور خداوند عالم نے اس اپنی آخری حجت کی حفاظت کے لیے اس آخری حجت کو لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل کر دیا، لوگوں سے دور کر دیا، اور یہ امام ہمارے غیبت میں چلے گئے اور آج تک غیبت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔